الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہمارا سبق سورہ کہف کی آیت نمبر 54 سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور آج انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آدھا قرآن ہم کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور 15 پارے ہمارے آج کمپلیٹ ہوں گے انشاءاللہ، اللہ کی توفیق سے، اس کی نصرت سے، اس کی مدد سے، اور اللہ ہمیں باقی 50% کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ جو پہلا رکوع ہے آج کا، تو اس میں میں اس کا ترجمہ کر دوں گا، 2-3 چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر دوں گا، اور اس کے بعد اگلے رکوع سے جو ایک اور قصہ ہے سورۃ کہف کا وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور یہ اس سورت کا تیسرا قصہ ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر کا قصہ جو ہے تو وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کی پھر انشاءاللہ تفصیلات میں اگلے رکوع پہ زیادہ وقت لگائیں گے، اور جو پہلا رکوع ہے اس کا ترجمہ کر کے ایک دو مختصر سی باتیں وہ شیئر کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آج کا سبق جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ نے دلیل اور حجت پیش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دل اور دماغ کو اپیل کرنے کے جتنے بھی کو مؤثر طریقے ہو سکتے ہیں وہ اللہ رب العالمین نے اختیار فرمائے ہیں۔ اب بھی اگر لوگ نہیں سمجھ رہے تو پھر وہ ایک ہی چیز کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو اب لگتا یوں ہی یہی ہے کہ وہ صرف اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، باقی سمجھانے میں اللہ کی طرف سے کوئی کسر باقی نہیں رہ گئی ہے۔ تو یہ ہے جو بات اللہ رب العالمین نے 54 اور 55 آیت کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا ہے اس قرآن کے اندر لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال کو۔ پھیر پھیر کر بیان کیا کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی سمجھانے کا مؤثر طریقہ ہو سکتا تھا، اور دل اور دماغ تک پہنچنے کی جو بھی کوئی صورت ہو سکتی تھی وہ ہم نے کی ہے۔ مثالیں دے کے سمجھایا، ان کی ذاتی زندگی سے مثالیں، کائنات سے مثالیں، ہر طرح کی مثالیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، پھیر پھیر کر ہم نے تفصیلات بیان کی ہیں اس قرآن کے اندر لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالوں کی۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان ہر چیز سے بڑھ کے زیادہ بحث کرنے والا ہے، انسان ہر چیز سے بڑھ کے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے، لیکن سمجھنے کی پھر بھی یہ کوشش نہیں کر رہا، بلکہ الٹا بحث کرنے، آرگومنٹ کرنے اور جھگڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور انسان کی یہ نیچر ہے کہ ہر چیز سے زیادہ یہ بڑھ کے جھگڑا کرنے میں شیر ہے۔ تو اللہ نے ہر طریقہ اختیار کیا سمجھانے کا، لیکن پھر بھی جھگڑے اور آرگومنٹ اور بحث انسان کرتا جا رہا ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، اور کسی چیز نے نہیں روکا لوگوں کو کہ وہ ایمان قبول کر لیں جب ہدایت ان کے پاس آ چکی۔ جب ہدایت ان کے پاس آ چکی تو کسی چیز نے نہیں روکا لوگوں کو کہ وہ ایمان لے آتے۔ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور کسی چیز نے نہیں روکا کہ اپنے رب کے سامنے استغفار کرتے، توبہ کرتے، الا سوائے اس کے، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے لوگوں کے لیے
کہ وہ ایمان لے آتے جب ہدایت ان کے پاس آ چکی، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ استغفار کرتے اپنے رب کے سامنے، الا ان تأتیہم سنت الاولین، سوائے اس کے اب ایک ہی چیز کا انتظار ان کو ہے، لگتا یہی ہے کہ آ جائے ان کے پاس جو آیا پہلے لوگوں کے پاس، پہلے لوگوں کا طریقہ دہرایا جائے ان کے سامنے، یعنی عذاب، اللہ کی پکڑ. تو او یاتیہم العذاب قبلا، یا پھر آ جائے ان کے پاس عذاب ان کے سامنے سے ان کے پاس عذاب آ جائے جس طرح پہلے لوگوں پر آیا. تو اب پہلے لوگوں کی طرح تباہی اور بربادی کا انتظار کر رہے ہیں، یا پہلے لوگوں کی طرح عذاب کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس کے علاوہ تو کوئی اور رکاوٹ نظر نہیں آتی کہ لوگ ایمان لے آتے اور لوگ استغفار کرتے. تو یہی دو صورتیں نظر آ رہی ہیں کہ اب اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے، سمجھانے میں کوئی کسر نہیں ہے. ایمان قبول کرنا ہو، استغفار کرنا ہو تو دلیل اور سمجھانے میں کوئی کسر نہیں. اب جو ہے نا وہ پہلے لوگوں کی طرح تباہی اور پہلے لوگوں کی طرح عذاب بھی باقی رہ گیا ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ وہ عذاب کو دیکھے بغیر جو ہے نا ان کو سمجھ نہیں آتی، جس کو کہتے ہیں نا کہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ لتر اور چھتر کھانے کے سوا ان کو بات سمجھ نہیں آتی. اب یہی صورت باقی رہ گئی ہے. اور اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں جو تیسری آیت ہے آج کے سبق کی، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، وہ کہتے تھے رسولوں کو عذاب لاؤ، عذاب لاؤ، عذاب لاؤ. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے عذاب ہی دیکھنا ہے تو اس کا مطالبہ رسولوں سے نہ کرو. یہ رسولوں کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ قوموں پر عذاب لائیں، ٹھیک ہے؟ تو عذاب کا مطالبہ آپ رسولوں سے نہ کرو. ان کی ڈیوٹی تو پہنچانے کی ہے، ان کی ڈیوٹی تو سمجھانے کی ہے، ان کی ڈیوٹی تو وارننگ دینے کی ہے. باقی جو عذاب کا کام ہے وہ ان کی ڈیوٹی نہیں ہے، وہ ان سے اس کا مطالبہ نہ کرو. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. تو یہ دو کام ہیں ان کے، عذاب لانا اور قوموں کو تباہ کرنا، یہ ان کا کام نہیں ہے. تو رسولوں کو تو ہم بھیجتے ہیں خوشخبری دینے کے لیے اور وارننگ دینے کے لیے، ڈرانے کے لیے. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ. باقی اللہ رب العالمین نے کافروں کا رویہ بیان کیا، اور کافر لوگ جھگڑا کرتے ہیں باطل کے ہتھیار لے کر تاکہ وہ حق کو نیچا دکھا سکے، حق کو ہرا سکیں. جو کافر لوگ ہیں وہ باطل کو لے کے آتے ہیں اور جھگڑا کرتے ہیں تاکہ حق کو ہرا دیں، حق کو نیچا دکھا دیں. وَاتَّخَذُوا آیَاتِی وَمَا أُنذِرُوا ہُزُوًا، اور وہ ہماری آیتوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. یعنی قیامت سے اور پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، تباہی اور بربادی سے جو ڈرایا جاتا ہے اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور ہمارے حکموں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. تو ان کی کوشش یہ ہے کہ جھوٹ کے ذریعے سے سچ کو ہرا دیں اور باطل کے ساتھ حق کا مقابلہ کریں. تو یہ ان کی کوشش ہے. تو ایسا کبھی ہوا نہیں کہ باطل حق سے جیت جائے یا جھوٹ سچ سے جیت جائے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو کافر لوگ ہیں وہ جھگڑا کر رہے ہیں باطل کو لے کر تاکہ حق کو ہرا دیں، نیچا دکھا دیں، اور ہماری آیتوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور اس چیز کا بھی مذاق اڑاتے ہیں جسے ان کو ڈرایا گیا، اللہ کی پکڑ اور عذاب. اب اللہ اگلی بات فرماتے ہیں من اسلم ممن ذکر بآیات ربہ فاعرض عنہا. اب اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کو یاد دہانی کروائی گئی اس کے رب کی باتوں اور اس کے رب کی آیات کی. یاد دہانی اسے کروائی گئی، فاعرض عنہا، لیکن اس نے اس یاد دہانی سے منہ پھیر لیا، اللہ کے آیات سے منہ پھیر لیا. وَنَسِیَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول بیٹھا اس کو جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، جو کمائی کر کے اس نے آگے بھیجی ہے نا اس کو بھول گیا کہ اس کا میں نے سامنا بھی کرنا ہے، قیامت آنی ہے، میری اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، حساب کتاب ہونا ہے میرا، اور جزا سزا ہونی میری. تو اس نے آیات سے منہ پھیر لیا. وَنَسِیَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور اس کو بھول بیٹھا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے کما کے آگے بھیجا ہے. اللہ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً. جب کوئی اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ نہ اس کو آخرت یاد رہتی ہے، نہ اس کو اپنے اعمال کے کانسیکوینسز یاد رہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی آیتوں سے منہ پھیر دیتا ہے اور سمجھانے کا ہر انداز جو ہے اس کو ریفیوز کر دیتا ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں
انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ، کہ ہم ان کے دلوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، دلوں کو کور کر دیتے ہیں، پھر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں رہتی۔ تو ہم نے ڈال دیا ان کے دلوں پہ پردہ، ان یفقہوا ہو، کہ وہ اس میسج کو سمجھ سکے۔ تو دل کور ہو گئے، اب سمجھنے کی ان کے اندر صلاحیت باقی نہیں رہتی، اللہ سمجھنے کی توفیق سلب کر لیتے ہیں۔ وفی آذان وقرا، اور ان کے کانوں میں ہم نے ڈال دیا ڈانٹ، ان کو بہرا کر دیا، یعنی کان سن رہے ہیں لیکن حق کو نہیں سنتے، اور دل ان کے دھڑک رہے ہیں، سارا کام باقی ہو رہا ہے لیکن دین کو اور اللہ کی بات کو نہیں سمجھ پاتے۔ تو ہم نے ان کے دلوں کو کور کر دیا کہ وہ اس کو سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں اللہ نے سٹاپر ڈال دیے کہ وہ اس کو سن سکیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر آپ ان کو بلائیں ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو پھر کبھی بھی وہ ہدایت کے راستے کی طرف نہیں آ سکیں گے، کبھی بھی وہ ہدایت کے راستے کی طرف نہیں آئیں گے۔ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو کور کر دیتے ہیں، اللہ ان کے کانوں کو کور کر دیتے ہیں، اور ہدایت ان کے مقدر میں نہیں رہتی، حالانکہ جو تیرا رب ہے وہ بہت ہی وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، حالانکہ تیرا رب بخشنے والا ہے اور بڑی رحمت والا ہے۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا، تو یہ اللہ جو ان کو مہلت دے رہا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرا رب بخشنے والا ہے اور بہت بڑی رحمت والا ہے۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر وہ ان کو پکڑتا اس وجہ سے جو انہوں نے کام کیے ہیں، جو انہوں نے کسب کیے ہیں، جو انہوں نے کمائی کی ہے، اگر وہ اس کی وجہ سے ان کو پکڑتا لعجل لهم العذاب، تو کب کا عذاب ان پہ آ چکا ہوتا، کب کا عذاب ان پہ آ چکا ہوتا، جلدی ہو جاتا ان کا فیصلہ۔ بل لهم موعد، لیکن اللہ نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ موعد ایک وقت ہے جس کا وعدہ کیا ہوا ہے، وہ مقررہ وقت ہے ہر چیز کا، تباہی کا بھی، بربادی کا بھی، عذاب کا بھی، اللہ بھی ان کو مہلت دے رہے ہیں کیونکہ وہ بخشنے والا رحمت والا ہے۔ تو اللہ نے ان کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ لن یجدوا من دونہ موئلا، جب وہ وقت آ جائے گا تو ہرگز وہ نہیں پائیں گے اس سے بچنے کا کوئی راستہ، کوئی پناہ گاہ، اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے جب ان کا وقت وہ آ جائے گا، جب عذاب اپنے وقت پہ آئے گا۔ اللہ کی سکیم ہے اپنی، جب وہ سکیم کا ٹائم ہو جائے گا تو پھر کوئی ان کو بچنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور یہ بستیاں جو ہیں نا، ہم نے ان کو ہلاک کیا ہے جب انہوں نے ظلم کیا، ظلم کی حد کو کراس کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کیا ہے۔ ہسٹری بتاتی ہے، دنیا کا جغرافیہ بتا رہا ہے، یہ لوگوں کی جو ہے نا وہ اجڑی بستیاں بتا رہی ہیں، ایسا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، یہ ہیں بستیاں تمہارے دائیں میں، چیک کرو ان کو۔ اہلکناہم، ہم نے انہیں برباد کیا، تباہ کیا، ہلاک کیا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کی حد کو کراس کیا۔ وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا، ہم نے ان کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا، جب وقت آ گیا تو بس بات ختم۔ اب یہاں سے جو موسیٰ اور خضر ہے ان کا قصہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ان کا نام نہیں بتایا، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دوسری پرسنالٹی ہے نا اس قصے کے اندر، تو قرآن میں ان کا نام نہیں آیا۔ اللہ نے قرآن میں یہ بتایا کہ وہ میرے خاص بندوں میں سے ایک بندہ تھا، ٹھیک ہے، ایک میرا خاص بندہ اور ایک موسیٰ علیہ السلام، یہ ان کا قصہ ہے۔ لیکن حدیث میں، صحیح حدیث میں یہ آیا ہے ان کا نام، کہ ان کا نام خاضر ہے، لوگ خضر کہتے ہیں نا، خضر نہیں ہے، خا پہ زبر ہے اور دواد کے نیچے زیر ہے، خادر، حدیث میں اس طرح ان کا نام ہے، خضر نہیں خادر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ قصہ بیان کیا ہے۔ تو مختصر یہ سمجھ لیں کہ یہاں یہ قصہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس قصے کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے۔ تو ہوتا ہے اس طرح، ہماری زندگی میں بھی آج کل بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ اللہ کی ذات کے بارے میں بہت سارے سوالات ذہن میں آ جاتے ہیں۔ یہ دنیا جو ہے نا، یہ تو امتحان کی دنیا ہے، تو اس میں بہت سارے پردے ہیں، بہت سارے کام پردے کے پیچھے ہوتے ہیں، ہم پردے کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، بہت ساری چیزیں آتی ہیں دنیا کے اندر۔ یہ بڑا خاص قصہ ہے، اس لیے میں اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو جو ہے نا آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ پہلے ان باتوں کو ذہن میں رکھ کے ہم نے یہ قصہ پڑھنا اور سننا ہے۔ یہاں پہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو پردے کے پیچھے ہم نہیں دیکھ سکتے، ہمارے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہاں پہ ان کے جوابات نہیں مل پاتے۔ تو اس قصے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہلکا سا پردہ ہٹا کے ہمیں کچھ حقیقت دکھائی ہے کہ
تم جو ہے نا وہ ظاہری چیز کو دیکھتے ہو لیکن پردے کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے ہو. بعض کا تم سوال تو ریز کر سکتے ہو, جواب تک تمہیں پہنچنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. اگلی دنیا میں سارے پردے کھلیں گے اور وہاں پہ ہر چیز کی سمجھ آئے گی. اس دنیا میں ہر چیز کی سمجھ نہیں آتی, اور پھر اللہ کے بارے میں بھی سوالات ذہن میں پیدا ہو جاتے ہیں, بعض کو سچویشن ایسی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن جو مومن ہے اس کو اللہ نے سمجھایا ہے کہ اللہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں, جو کچھ بھی کرتے ہیں, اس میں زیادتی نہیں ہوتی, اس میں ظلم نہیں ہوتا, اللہ کی طرف سے کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم حقیقت کو دیکھ نہیں پاتے, اس لیے کبھی کبھی اللہ کے بارے میں بھی سوالات ذہن میں پیدا ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کسی نے 100 بندوں کو قتل کیا ہو تو کورٹ اس کو ایک ہی دفعہ قتل کرے گی نا. اس نے 100 بندے قتل کیے ہیں, لیکن جب اس کو کورٹ جو ہے نا پکڑ کے ہینگ کرے گی تو ایک ہی دفعہ قتل کر سکتی ہے. اور جو باقی 99 ہیں ان کا بدلہ کدھر گیا؟ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے قیامت رکھی ہے کہ وہاں پہ انصاف ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز وہاں ہمیں نظر آئے گی کہ اللہ کیسے باقی 99 کا بدلہ لیں گے اور کیسے یہ فیصلہ کریں گے. کبھی کبھی ذہن میں سوال آتا ہے, جو بزنس مین ہے وہ کہتے ہیں جی میں وقت بھی دیتا ہوں, محنت بھی بہت کرتا ہوں, لیکن میری مارکیٹ کیوں بیٹھ گئی ہے, میری دکان کیوں بیٹھ گئی ہے, میرا بزنس کیوں نہیں چل رہا, میں دیانتدار ہوں, میں نیک نیت ہوں, ٹھیک ہے, میں دھوکہ نہیں کرتا ہوں, میں فراڈ نہیں کرتا ہوں, لیکن میرا بزنس کیوں نہیں چل رہا. اور جو جھوٹے فریبی ہیں ان کا بزنس چل رہا ہے. ہاں جی, میں نمازی ہوں, دیانتدار ہوں, آنےسٹ ہوں, میرا کام نہیں چلتا. تو اللہ کے بارے میں سوالات ذہن میں پیدا ہو جاتے ہیں. بعض کا بندہ سوچتا ہے کہ میں نیک نیت ہوں, سب کچھ صحیح کر رہا ہوں, میرے معاملات ڈیلے کیوں ہو جاتے ہیں, میرے کام کیوں ڈیلے ہوتے ہیں. اور دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نے کسی کو ایک ہی بچہ دیا ہوتا ہے, تو جوانی میں جناب کبھی روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا, کبھی کینسر ہو گیا, کبھی کچھ ہو گیا, وہ بچہ بھی اللہ واپس لے لیتے ہیں. اور ایسا ہوا بھی ہے ریسنٹلی. کتنے ایسے جب سونامی آیا تھا تو بہت بڑے بڑے جو مانکس ہیں, بڑے بڑے پریسٹ ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں تو اللہ کے بارے میں ڈاؤٹ پیدا ہو گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جی, شہروں کے شہر جناب, دنیا اللہ رب العالمین نے برباد کر دی ہے, اور بوڑھے لوگ, عورتیں, بچے اس میں چلے گئے ہیں. ابھی کہیں ارتھکویک آ جاتا ہے, یہ دیکھیں ریسنٹلی ابھی جو کووڈ ہوا ہے, تو کبھی کبھی ایسے ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں دردناک قسم کے, تو بندہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ اللہ نے ان کو کیسے امتحان میں ڈال دیا, یہ تو بہت بڑا نعوذ باللہ ظلم ہے ان کے ساتھ. تو اس طرح کی باتیں جب ذہن میں آتی ہیں وہ اس لیے آتی ہیں کہ ہم پردے کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے. پوری کی پوری فیملی کریش ہو جاتی ہے بعض اوقات, اور ذہن میں طرح طرح کے سوالات, بستیوں کی بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں. اور پھر آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا, چلو دیکھا تو نہیں, پڑھا تو ہے نا, کہ انبیاء اور انبیاء کے ساتھی, ان سے بڑا ایمان والا کون ہوگا. ان کی جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہوش اڑ جاتے ہیں, کیسے ان کو آرے سے ٹکڑے کیا گیا, لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم سے گوشت کو اتارا گیا. ایسی آزمائشیں ایسے سچے لوگوں پر کیوں آتی ہیں؟ اس طرح کے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. آج بھی اس طرح کے حالات ہم دیکھیں تو بہت ساری چیزیں پردے کے پیچھے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی, تو اللہ نے آج کی سٹوری میں وہ ہلکا سا تھوڑا سا ہمیں وہ دکھایا ہے سین. ٹھیک ہے جی, تو ہوا کیسے تھا یہ واقعہ. ٹھیک ہے, تو کچھ لوگوں نے ایک روایت پیش کی, اور وہ روایت صحیح ہے, یعنی اس کی جو چین آف نریشن ہے نا وہ اوتھینٹک ہے, کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کسی مجمع میں خطاب کر رہے تھے, تو کسی نے سوال کیا کہ اس وقت روئے زمین پر بڑا عالم کون ہے. انہوں نے کہا مجھ سے بڑا عالم کون ہوگا, تو میں ہی بڑا عالم ہوں. تو اللہ رب العالمین کو موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات پسند نہیں آئی, گویا کہ اس کے اندر کوئی غرور اور تکبر پایا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو کہنا کہ میں ہی بڑا ہوں. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر سفر میں ڈال دیا کہ جاؤ فلان جگہ پر میرا ایک بندہ ہے, اس سے جا کے سیکھو, تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلے کہ ان سے بھی بڑے عالم موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تکبر اور یہ غرور اللہ کو پسند نہیں آیا, تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس سفر میں ڈال دیا. اب یہ روایت تو صحیح ہے, یعنی اس کے
جو راوی ہیں وہ سارے سارے ٹھیک ہیں، لیکن ایک دوسرا چیز ہوتی ہے ہر روایت کے اندر، وہ ہوتا ہے اس کا مضمون، ٹھیک ہے جی، جس کو درایت کہتے ہیں. تو ہم نے مضمون بھی چیک کرنا ہوتا ہے. حدیث میں دو چیزیں چیک ہوتی ہیں، ایک اس کے راوی چیک ہوتے ہیں وہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے، دوسرا اس کا مضمون چیک ہوتا ہے کہ وہ کسی پرنسپل کے خلاف تو نہیں ہے، دین کے کسی پرنسپل کے خلاف تو نہیں ہے. یہ جو روایت ہے یہ بھی صحیح ہے، درست ہے، اوتھینٹک ہے روایت کے لحاظ سے، لیکن درایت کے لحاظ سے اور مضمون کے لحاظ سے یہ پرنسپل کے خلاف ہے. مثلا موسیٰ علیہ السلام کوئی عام نبی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو اولو العزم، جو ٹاپ کے انبیاء ہیں، ان میں ان کا ذکر کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا. اور نبی جو ہوتے ہیں وہ غرور اور تکبر سے پاک ہوتے ہیں. اگر نبی بھی غرور کرے گا اور تکبر کرے گا اور اس کو اپنی حد کا پتہ نہیں ہوگا تو پھر اور کس کو پتا ہوگا؟ اب ایسا بھی کیا ممکن ہے کہ نبی کو اپنی حد کا پتہ نہ ہو کہ اس حد سے میں نے آگے نہیں بولنا، یہ اس حد سے میں نے آگے نہیں جانا؟ اور غرور اور تکبر کرنا یہ نبی کی شان کے خلاف ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر نبی اپنے زمانے کا بڑا عالم ہوتا ہے، اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں ہر کسی سے ہی بڑا ہوں. تو ہر نبی اپنے زمانے میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، وہ تو اولو العزم انبیاء میں سے ہیں. آپ نے قرآن میں پڑھا نا، جب نبیوں سے لوگ پوچھتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ عالم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں تم سب سے زیادہ جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو. یہ خود اللہ نے بیان کیا نبیوں کے بارے میں. اور یہ تو شان رسالت کے خلاف ہے کہ ایک نبی کہے کہ نہیں جی مجھ سے بڑا تو ہے اور اس میں تکبر پایا جاتا ہو. تو اس لیے یعنی مضمون کے اعتبار سے اور درایت کے اعتبار سے یہ حدیث جو ہے یہ اس کو ہم نہیں مانتے، لیکن سند کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے. تو لوگوں نے بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے نکل گیا تھا اس طرح، تو اللہ پاک نے ان کو پھر اس امتحان میں ڈال. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اصل بات وہی ہے جو بیک گراؤنڈ میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ جو سوالات تمہارے ذہنوں میں آتے ہیں بعض اوقات، وہ اس لیے آتے ہیں کہ تم پردے کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے. اللہ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرتے، لیکن وہ جو فائدہ اللہ اس میں تمہارا کر رہے ہوتے ہیں، جو حکمت اس کام کے اندر ہوتی ہے، اس کو تم سمجھ نہیں پاتے. تو پھر اس طرح کے سوالات تمہارے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. تو آج بھی کبھی کبھی ذہنوں میں بات ہوتی ہے نا کہ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، کلمہ ہم پڑھتے ہیں، نبی کو ہم مانتے ہیں، قرآن کو ہم مانتے ہیں، اللہ کو ہم مانتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں دیکھ لیں ہماری کیا حالت ہے. ٹھیک ہے، تو دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، نہ عزت ہے نہ کوئی وقار ہے دنیا کے اندر. تو سوالات پیدا ہو جاتے ہیں ذہن کے اندر. تو اللہ نے بتایا ہے کہ اصل میں تم حقیقت کو دیکھ نہیں سکتے، اس دنیا میں ہر چیز نہیں دیکھی جا سکتی. تو اس کو ذہن میں رکھ کے آپ نے اس قصے کو آج پڑھنا اور سننا ہے. جی، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا تھا. لِفَتَاهُ کا معنی ہوتا ہے اپنا خادم، ٹھیک ہے، خدمت گزار. لیکن ہم یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی جو شان کے مطابق جو ہوں گے نا الفاظ وہی استعمال کریں گے. یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوکر سے کہا، تو نبیوں کے نوکر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اور نبیوں کے ملازم نہیں ہوتے، نبیوں کے صحابی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھی ہوتے ہیں جو نبیوں کی خدمت کرتے ہیں. تو یہ جو نوجوان ہیں یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے. ہم ان کو نوکر نہیں کہیں گے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے، اپنے صحابی سے کہا، نوجوان سے. تو وہ نوجوان کون ہے قرآن میں بیان نہیں ہوا، لیکن حدیث میں بیان ہوا ہے کہ وہ ان کا نام یوشع بن نون ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بنے تھے بعد میں. اور وہ نوجوان تھے، موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں رہتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے یوشع بن نون کو پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ان کا خلیفہ بنا دیا. تو ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ نے کہا نا کہ جاؤ جا کے میرے ایک بندے سے ملو، تو موسیٰ نے پوچھا کہ کہاں جانا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہاں جانا ہے جہاں دو دریا آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں جاؤ گے تمہیں میرا ایک بندہ ملے گا. تو وہ اپنے ساتھی کو لے کے چل پڑے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق. تو اللہ نے یہ بتایا کہ وہ ملے گا تمہیں کیسے.
اللہ نے بتایا کہ موسیٰ جب کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جو کبھی نہیں ہوا، تمہارے سفر کے دوران جب کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جو پہلے کبھی نہیں ہوا تو بس وہی تمہیں ملے گا وہ۔ اب وہ واقعہ کیا ہوا؟ تو اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے نا وہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابی سے نوجوان سے کہا لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں رکوں گا نہیں، میں رکوں گا نہیں جب تک میں پہنچ نہ جاؤں اس جگہ پر جہاں دو دریا اکٹھے ہوتے ہیں۔ مجمع البحرین، دو دریاؤں کے اکٹھے ہونے کی جگہ، جمع ہونے کی جگہ۔ تو اللہ نے وہ جگہ مجھے بتائی ہے، وہ پوائنٹ بتایا ہے، میں نے وہاں جانا ہے، لیکن میں رکوں گا نہیں جب تک میں اس جگہ پہ نہ پہنچ جاؤں۔ او امدی حقبہ، یا پھر میں چلتا رہوں گا، مجھے برسوں بھی چلنا پڑ جائے۔ حقباً کا معنی ہوتا ہے لمبا عرصہ، اور مفسرین نے فرمایا کہ اس میں کم سے کم 80 سال ہوتے ہیں، یعنی 80 سال بھی اگر مجھے چلنا پڑ جائے تو میں چلوں گا، جب تک میں اپنی منزل پہ نہ پہنچوں تو میں دم نہیں لوں گا، یعنی میں کسی اور طرف نہیں جاؤں گا جب تک، یعنی یہ محاورتاً استعمال ہوتا ہے نا کہ مجھے اگر برسوں بھی چلنا پڑے تو میں چلوں گا، لیکن میں اپنی منزل پہ پہنچے بغیر دم نہیں لوں گا۔ یہ ڈٹرمینیشن ہوتی ہے نا، انسان کا عزم ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ سبق دیا ہے اس پہلے جملے میں، پہلی آیت میں، کہ علم کا جو حصول ہے اس کے لیے عزم چاہیے اور ارادہ چاہیے، اور اس کے لیے قربانی چاہیے۔ لمبا عرصہ بھی اگر لگ جائے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ علم کے لیے عزم اور ارادہ اور قربانی چاہیے۔ ہم یہ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں ریکارڈنگ آ جائے گی تو ہم اپنے بستر میں بیٹھ کے اس کو سن لیں گے۔ بھائی علم حاصل کرنے کے لیے جب تک قربانی نہ دی جائے تو آسانی میں علم نہیں حاصل ہوتا۔ علم کے اپنے کچھ آداب ہوتے ہیں، وقت نہیں نکالا، ٹھیک ہے، ٹائم نہیں دیا، قربانی نہیں دی، مجلس اٹینڈ نہیں کی، تو برکتیں جو ہے نا وہ کیسے حاصل ہوں گی؟ اس آدمی کا علم جو بستر میں بیٹھ کے ریکارڈنگ سن رہا ہے اور اس آدمی کا علم جو مجلس میں موجود ہوتا ہے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو علم کے لیے عزم چاہیے، ارادہ چاہیے، قربانی چاہیے، چاہے کتنا وقت لگ جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابی سے کہا کہ میں نہیں رکوں گا۔ اچھا جی ٹھیک ہے، چل پڑے۔ فلما بلغا مجمع بینہما، جب وہ دونوں پہنچ گئے اس جگہ پہ جہاں دو دریا اکٹھے ہوتے ہیں، تو نسیا حوتہما، دونوں وہاں پہ اپنی فش بھول گئے، ٹھیک ہے۔ وہ جو تھیلی تھی نا، بیگ تھا جس کے اندر فش رکھی ہوئی تھی بنا کے کہ راستے میں بھوک کہیں لگے گی تو کھا لیں گے، تو وہاں رکے ایک جگہ پہ تھوڑی دیر کے لیے، تو وہاں جب اٹھ کے چل پڑے تو وہ جو نوجوان ساتھ تھا خادم، تو وہ تھیلی پکڑنا بھول گیا، تو تھیلی ادھر ہی چھوڑ دی، کھانے والا بیگ ادھر چھوڑ دیا۔ نسیا، دونوں کو یاد نہیں رہا، اللہ رب العالمین دونوں کا نام لیا ہے، صرف نوجوان کی ڈیوٹی نہیں تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھی یاد کرنا، یاد نہیں رہا کہ بھائی کھانا شانا اپنا پکڑ لینا، وہ بھی اٹھے۔ اور جب بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے جب آپ کے ذہن میں منزل کی لگن ہوتی ہے، آپ پہنچنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو دھیان پورا آپ کا وہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ نسیا حوتہما، وہ دونوں اپنی فش بھول گئے، اور جب وہ وہاں پہ آرام کر رہے تھے تو فش جو ہے نا وہ تھیلے سے نکلی تھی، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو اس نے وہ دریا کے اندر ایک سرنگ سی بنا کے وہ دریا میں چھلانگ لگا کے چلی گئی تھی۔ جب آپ کوئی چیز پھینکتے ہیں نا پانی کے اندر، تو جہاں وہ چیز جا کے گرتی ہے وہاں چھوٹا سا تھوڑی دیر کے لیے ہول سا بن جاتا ہے، پانی سائڈ پہ ہو جاتا ہے اور پھر آپس میں مل جاتا ہے۔ آپ پتھر پھینکیں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ وہاں ایک گڑا سا پانی کے اندر بنا ہے، پھر گڑا جو ہے نا وہ بھر گیا ہے۔ تو مچھلی جب پانی کے اندر اس نے چھلانگ لگائی نا، اٹھ کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ تھیلے سے نکلی اور چھلانگ لگا کے وہ پانی میں چلی گئی، تو وہاں ایسے ایک سرنگ سی بن گئی، عجیب طریقے سے وہ پانی کے اندر گئی اور ایسے ہول سا بن گیا، وہ آپس میں ملا بھی نہیں جیسے عام طور پہ پانی مل جاتا ہے۔ تو یوشع بن نون نے دیکھا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، وہ تو جناب جیسے بندہ جو ہے نا وہ پوزیس ہو جاتا ہے کسی سین کو دیکھ کر، وہ تو پوزیس ہو گئے تھے۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام اٹھے چلنے کا کہا تو ایسے وہ ان کے بس ذہن سے نکل گیا
اگلی بات آ رہی ہے کہ کیسے نکلا. اللہ تعالیٰ کے اپنے پلاننگ ہوتی ہے، اپنی اللہ پاک کی اپنے اسکیم ہوتی ہے. اچھا جی، پھر کیا ہوا؟ فلما جاوزا، جب ان دونوں نے اس جگہ کو آگے کراس کر لیا، آگے چل پڑے، کراس کر کے آگے چلے گئے. قال لفتاح، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے نوجوان ساتھی سے، آتنا غداءنا، اب بھائی ہمارا کھانا لے کے آؤ. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اس سفر سے ہمیں تھکاوٹ ہو گئی ہے. سفرنا ھذا، اس سفر سے تھکاوٹ ہو گئی ہے. اب اندازہ کریں کہ گھر سے چلے تھے تو دو دریاؤں کے سنگم پہ پہنچے تھے، تھکاوٹ نہیں ہوئی، نہیں تھکاوٹ ہوئی، کھانا بھی نہیں مانگا، بھوک بھی نہیں لگی. اب چونکہ یہاں آنا تھا نا، اس سے اب آگے چلے گئے ہیں. یہ جو سفر ہے بے مقصد تھا، منظر سے آگے چلے گئے ہیں، تو فوراً تھکاوٹ بھی محسوس ہوئی ہے، بھوک بھی محسوس ہوئی ہے. تو اس میں ایک سبق موجود ہے کہ جب کوئی سفر جو ہوتا ہے وہ بے مقصد ہوتا ہے تو اس میں بندہ تھک جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس سفر کا کوئی پرپز نہیں ہوتا. اب زندگی اگر کسی بندے کی ایسے گزر رہی ہے بے مقصد، تو وہ زندگی سے اکتا جائے گا، وہ تھک جائے گا. اور اگر بندہ زندگی کسی مقصد کے تحت گزار رہا ہے تو قبر کے کنارے تک بھی اس کو اکتاہٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، وہ اپنے مقصد سے اکتاتا نہیں ہے، اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، اس کی لگن جو ہے نا وہ کبھی کم نہیں ہوتی. تو یہ یہاں پہ ان الفاظ کے اندر یہ سبق میں ملا ہے. جب وہ آگے چلے گئے تھے اپنی منزل سے آگے بڑھ گئے تو نوجوان سے کہا کہ بھائی کھانا دو، ناشتہ لاؤ، اس سفر نے تو ہمیں تھکا دیا ہے. جب انہوں نے کھانے کی بات کی نا تو پھر اچانک وہ یوشع بن نون کے ذہن میں آیا، او اچھا. قالا ارأیت، آپ کو یاد ہے، اذ اوینا الی الصخرہ، جب ہم چٹان کے پاس بیٹھے تھے، جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے، فإنی نسیت الحوت، میں تو مچھلی کی تھیلی وہاں بھول گیا تھا. وما انسانیہ الا الشیطان، مجھے کسی اور نے نہیں بلایا مگر شیطان نے بلا دیا. شیطان نے بلا دیا مجھے. کوئی بھی جو غلطی ہوتی ہے یا کوئی قصور ہوتا ہے یا کوئی نیگیٹو چیز ہوتی ہے تو اس کی نسبت شیطان کی طرف ہوتی ہے. تو کہا کہ مجھے شیطان نے بلا دیا ان اذکرہ، کہ میں آپ سے ذکر کرتا اس کا. میں آپ کو بتانا چاہتا تھا لیکن شیطان نے مجھے بلوا دیا، میں آپ کو بتا نہیں سکا. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس نے تو بڑے عجیب طریقے سے سمندر کے اندر اپنا راستہ بنایا تھا پانی کے اندر. مچھلی تو بڑے عجیب طریقے سے پانی میں گئی تھی، وہ تو جناب وہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، ایسا کبھی ہوا نہیں ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا لیکن شیطان نے مجھے بلا دیا. آپ آرام کر رہے تھے تو میں نے کہا اٹھتے ہیں تو بتاتا ہوں، جب آپ اٹھے ہیں تو مجھے یاد نہیں رہا. مچھلی تو وہاں رہ گئی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال ذالک ما کنا نبغی، ٹھیک ہے یہی تو وہ جگہ ہے جس کی ہم تلاش کر رہے تھے، یہی تو وہ جگہ ہے جس کی ہم تلاش کر رہے تھے. فرتد علی آثارہما قصصا، تو دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس آئے. جس راستے سے گئے تھے نا آگے، تو اسی قدموں کے نشانوں پر اسی راستے سے واپس اس جگہ پہ پہنچے جہاں فش جو ہے نا وہ گم ہوئی ہے. کیونکہ اللہ نے یہی بتایا تھا کہ جب کوئی عجیب واقعہ ہوگا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تو ادھر تمہیں میرا بندہ وہ ملے گا. اور یہ عجیب ہی تھا نا کہ فش جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے اور چھلانگ لگاتی ہے اور سمندر کے پانی کے اندر سرنگ بن جاتی ہے. تو یہی عجیب واقعہ تھا جو پہلے کبھی نہیں ہوا. تو واپس وہاں پہنچے. اب ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے بعض اوقات کہ یہ جو مجمع البحرین ہے، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا، یہ ہے کہاں پہ؟ نہ قرآن نے بتایا ہے اور نہ حدیث نے بتایا ہے. تو لوگوں نے اندازے لگائے ہیں، ہسٹری سے، پرانی کتابوں سے لوگوں نے اندازے لگائے ہیں. تو کچھ نے کہا کہ یہ آذربائیجان میں ہے، کچھ نے کہا کہ یہ آرمینیا میں ہے، کچھ نے کہا کہ سوڈان میں ہے. تو کئی جگہوں پر ایسا ہے نا کہ دو دریا آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو یہاں پہ آپ کے درس میں جو کشمیری بیٹھے ہیں وہ کہیں گے مظفر آباد کے قریب بھی تو ہے کہ وہاں پہ بھی دو دریا اکٹھے ہوتے ہیں. تو یہ کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے. تو لیکن یہ جس جگہ کی بات ہو رہی ہے، مفسرین کی اکثریت جو ہے اس کا خیال یہ ہے کہ یہ خرطوم، سوڈان میں جو خرطوم اس کا کیپٹل ہے، خرطوم کے پاس جو ہے نا یہ قریب ایک جگہ ہے جہاں پہ دریائے نیل کی دو شاخیں اکٹھی ہوتی ہیں اور وہاں سے پھر دریائے نیل جو ہے وہ ایجپٹ، مصر کی طرف نکلتا ہے. تو وہاں پہ دونوں جو ہے نا اس کی دو شاخیں دریائے نیل کی وہ اکٹھی ہوتی ہیں وہاں پہ. تو یہ وہاں کا واقعہ ہے. تو یہ بھی ایک خیال ہے، اکثریت کی رائے ہے، کوئی حتمی چیز نہیں ہے. پھر بھی بہرحال تو وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا تھا.
پھر کیا ہوا؟ فوجدا عبدا من عبادنا، ان دونوں نے وہاں ایک بندہ پایا، دیکھا، من عبادنا، میرے بندوں میں سے، میرے بندوں میں سے ایک خاص بندہ، بس اتنا ہی اللہ نے بتایا ہے کہ وہ میرے خاص بندوں میں سے ایک بندہ تھا، ٹھیک ہے جی، تو وہ وہاں موجود تھا۔ اب اس پہ بات کرتے ہیں کہ وہ کون تھا، اس پہ بات کرتے ہیں، یہ ختم کر لیں آیت۔ فوجد عبدا من عبادنا، ان دونوں نے وہاں میرے خاص بندوں میں سے ایک بندہ پایا، آتیناہ رحمت من عندنا، ہم نے اس کو اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہوئی تھی۔ تو یہ الفاظ پہ غور کرنا، جب اللہ نے رحمت کی بات کی ہے تو پھر کہا من عندنا، من عندنا، ہماری طرف سے اس کو خاص رحمت ہم نے عطا کی ہوئی تھی۔ اور آگے جب علم کی بات کی ہے تو لفظ اور استعمال کیا ہے، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے اپنی طرف سے اس کو خاص علم عطا کیا ہوا تھا۔ دو مختلف الفاظ ہیں، جب رحمت کی بات کی ہے تو پھر کہا من عندنا، اس کا معنی بھی ہماری طرف سے ہی ہوتا ہے، لیکن جب علم کی بات کی ہے تو پھر کہا من لدنا، اس کے لیے من لدنا کا لفظ استعمال کیا، تو اس خاص طور پہ اپنی طرف سے ہم نے ان کو ایک اسپیشل علم دیا ہوا تھا۔ اس میں کیا فرق ہوتا ہے میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بندہ کون تھا، مفسرین کا اختلاف ہے کہ وہ بندہ کون تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ بھی ایک نبی تھے، جو خاضر ہیں وہ بھی ایک نبی ہیں۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ نبی ہیں، ان کو نبی مان لیں، تو پھر یہ بتائیں کہ وہ ان کی قوم کون سی تھی، کس قوم کی طرف اللہ نے ان کو بھیجا تھا۔ اس کا ذکر کہیں نہیں ملتا کہ وہ کس قوم کی طرف اللہ نے ان کو بھیجا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آگے آپ پڑھیں گے قصے کے اندر کہ کوئی بھی نبی ہو تو شریعت کے خلاف وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ ہر نبی شریعت کا پابند ہوتا ہے، قانون کا، شریعت کا پابند ہوتا ہے، کوئی نبی بھی شریعت کے خلاف کام نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے تو جتنے کام بھی کیے تھے وہ شریعت کے خلاف ہی تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب ان کو علم کی بات کی ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے اس کو خاص علم دیا ہوا تھا، تو یہ کوئی اسپیشل چیز تھی جو اللہ نے اس کو عطا کی ہوئی تھی۔ تو ایک اوپینین یہ ہے کہ وہ نبی تھے، لیکن پھر اس پہ سوال اٹھتے ہیں کہ وہ اس پہ یہ اور یہ اعتراض ہوتا ہے۔ اب دوسرا اوپینین یہ ہے کہ وہ کوئی فرشتہ تھے یا فرشتہ ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، ابھی بھی ہوں، کیا پتہ ہے کہ وہ فرشتے ہیں جو حاضر ہیں۔ اور فرشتہ جو ہوتا ہے وہ شریعت کا پابند نہیں ہوتا، وہ اللہ کے ڈائریکٹ حکم کا پابند ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اشارہ مل جائے، مار دو، مار دیا، ٹھیک ہے، کر دو، کر دیا۔ وہ قانون اور شریعت کو نہیں دیکھتا، وہ اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے۔ اور آگے جب آپ پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو سارے کام ہیں انہوں نے خاص طور پہ اللہ کے حکم سے کیے ہیں، شریعت کی روشنی میں نہیں کیے۔ تو فرشتہ جو ہوتا ہے وہ شریعت کا پابند نہیں ہوتا۔ اور اس لیے جو زیادہ بہتر بات لگتی ہے، جو زیادہ وزنی ہے، اور مولانا مودودی نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے کہ خضر جو ہے نہ کوئی نبی ہے، نہ انسان ہے، نہ جن ہے، نبی انسان جن نہیں ہے، وہ فرشتہ تھا جس کو اللہ رب العالمین نے یہ خاص چیزیں اور پردے کے پیچھے کچھ باتیں دکھانے کے لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا تھا، تاکہ لوگوں کو اس کہانی کے ذریعے سے، اس سفر کے ذریعے سے لوگوں کو یہ چیزیں کنوے کی جائیں۔ جیسے اللہ نبیوں کے پاس فرشتے بھیجتے ہیں مختلف چیزوں کے لیے، ایسے ہی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ فرشتہ بھیجا تھا، اور ان کو اللہ نے خاص علم دے کے دیا تھا، اور اس علم کی روشنی میں اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے سارے کام کیے تھے۔ تو وہ اللہ کا فرشتہ ہے، کوئی انسان یا جن یا نبی نہیں ہے۔ اب اگلی بات آپ دیکھیں، جب اللہ کہتے ہیں نا کہ رحمت من عندنا، تو یہ کسی عام نعمت کی بات جو ہوتی ہے نا، اس کے لیے من عندنا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عام نعمت، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے ان کو رحمت دی تھی، تو رحمت کی عام قسم ہے، عام نعمت کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن جب من لدنا ہوتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی خاص نعمت ہے جس کی بات ہو رہی ہے۔ جہاں بھی اللہ رب العالمین یہ لفظ استعمال کرتے ہیں من لدنا، تو علم لدنی اس کو کہتے ہیں کہ کوئی خاص اسپیشل تحفہ ہے، وہ خاص اسپیشل نعمت ہے جو اللہ نے اس کو دی ہوئی ہے۔ عندنا اور لدنا کے اندر یہ فرق ہوتا ہے۔ عندنا وہاں آتا ہے جہاں کوئی عام نعمت کا ذکر ہو، اور من لدنا وہاں آتا ہے جہاں کسی خاص نعمت کا ذکر ہوتا ہے۔ اب اگلی بات آپ دیکھیں،
اب جو ہے نا وہاں پہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے ہو رہی ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، تو کیسے کیا وہ ساری ٹرمز کنڈیشن طے ہو رہی ہیں کہ اب ہم کیسے آگے چلیں گے. قال له موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اجازت ہے کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، اتباع آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، یعنی آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، اعلی اس شرط پر ان تعلمنی کہ آپ مجھے سکھائیں گے، مما علمتا جو کچھ آپ کو سکھایا گیا ہے اللہ کی طرف سے، رشدن دانش مندی کی، علم کی، ہدایت کی باتیں. تو کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے وہ سکھائیں گے جو کچھ اللہ نے آپ کو سکھایا ہوا ہے. تو جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اس علم میں سے آپ نے مجھے سکھانا ہے، تو کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، رہ سکتا ہوں. تو یہاں بھی لفظ استعمال کیا نا حل اتبعک، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا کہ کیا میں آپ سے سیکھ سکتا ہوں، یہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن یہ لفظ استعمال کیا کہ کیا میں آپ کی اتباع اور پیروی کر سکتا ہوں. تو اس میں بھی ایک نقطہ ہے کہ جو استاد اور شاگرد کا تعلق ہوتا ہے اس میں زیادہ بہتری اور زیادہ ترقی اس وقت ہوتی ہے جب اتباع کا تعلق ہوتا ہے. یعنی استاد کا اور شاگرد کا یہ تعلق نہیں ہوتا کہ استاد نے کچھ بیان کر دیا اور شاگرد نے کچھ سن لیا اور بات ختم ہو گئی، ڈلیور ہو گیا جی، سن لیا جی، سیکھ لیا جی. تو استاد اور شاگرد کا یہ تعلق نہیں ہوتا. استاد اور شاگرد کا ایک روحانی تعلق ہوتا ہے اور وہ تعلق ہوتا ہے اتباع کا، پیروی کرنے کا. استاد جو ہوتا ہے صرف الفاظ نہیں سکھاتا، وہ سیرت بھی سکھاتا ہے، وہ کریکٹر بھی سکھاتا ہے، وہ کردار بھی سکھاتا ہے، وہ اخلاق بھی سکھاتا ہے، اور اس کے لیے اتباع چاہیے ہوتی ہے، پیروی کرنا. ٹھیک ہے، تو جو صرف الفاظ سکھاتے ہیں، کریکٹر نہیں سکھاتے، تو یہ استادی نہیں ہوتی. اصل استادی یہ ہوتی ہے کہ جو کردار بھی سکھائیں اور کریکٹر بھی سکھائیں. اگلی بات، تو جب انہوں نے کہا نا کہ میں اس لیے آیا ہوں، تو پھر انہوں نے وارننگ دی. کیا وارننگ دی؟ کالا انکا لن تستطیع معی صبرا، بالکل آپ میرے ساتھ رہنے کی صبر نہیں کر سکیں گے، آپ ہرگز میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے، برداشت نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے، آپ اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ میرے ساتھ رہ کے آپ صبر کر سکیں. اور پھر وجہ بیان کی وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں عَلَىٰ اس کام پر مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جس کا علم اور جس کی خبر آپ کے پاس نہ ہو. جو چیز جس کی خبر اور علم آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی آپ کی شریعت کے اندر وہ نہیں ہے، جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے، جس کی آپ کو خبر نہیں ہے، وہ کام جب ہوگا اور تو آپ اس پہ صبر کیسے کریں گے؟ گویا کہ یہاں بھی سبق دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی کام خلاف شریعت ہوتا ہے تو آپ اپنے انداز میں اس پہ آواز اٹھاتے ہیں، آپ سوال کرتے ہیں، اور آپ کو کرنا چاہیے. یہی بات خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کی ہے، آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اور کیسے صبر کریں گے اس بات پر جو آپ کی شریعت میں نہیں ہے، جس کا علم آپ کے پاس نہیں ہے، جس کی خبر آپ کے پاس نہیں ہے. جب وہ ہوگی ایک ایسی چیز جو آؤٹ آف دا باکس ہے، بیانڈ یور نالج ہے، آپ اس پہ صبر کیسے کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کہا کہ علم جو ہوتے ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے شریعت کا علم، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے شریعت کا علم. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ تو تھا، اس کی خبر، اس کا علم ان کے پاس تھا. ایک ہوتا ہے خاص اللہ کے فیصلوں کا علم، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا. اس کی بات کر رہے ہیں کہ جو خاص اللہ کے فیصلوں کی چیزیں ہوں گی، آپ کو نہیں پتا ہوگا تو آپ کیسے صبر کریں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا. ٹھیک ہے، یہاں پھر انشاءاللہ آ گیا، بار بار قرآن میں انشاءاللہ سکھا رہا ہے. تو کہا ستجدنی، ان قریب آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، صابرا، صبر کرنے والا. انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. تو جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے نا، تو پھر اپنی سکلز پر، اپنی ایبلٹی پر، اپنی ذات پر نہیں، انشاءاللہ کہنا چاہیے، تاکہ اس میں اللہ کی توفیق بھی شامل ہو جاتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا کسی معاملے میں. تو میں آپ استاد محترم آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، بس آپ مجھے ساتھ رکھیں. ٹھیک ہے، پھر اگلی جو ہے نا ٹرم کیا طے ہوئی؟
اگلی ٹرم یہ طے ہوئی قالا، تو یا خضر نے مغرب ہو کہا گئی ہے؟ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، اگر آپ میری پیروی کریں گے تو پھر ایک شرط یہ ذہن میں رکھنی ہے، فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، تو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرنا، حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، جب تک میں خود اس کو آپ کے سامنے بیان نہ کر دوں، میں خود اس کو ایکسپلین کر دوں، بیان کر دوں، اس وقت تک آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا، بس دیکھتے جانا ہے، سنتے جانا ہے، کرتے جانا ہے، میرے ساتھ آگے بڑھتے جانا ہے، جب تک میں خود کوئی چیز بیان نہ کروں آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ تو یہ کنڈیشن طے ہو گئی۔ اب اللہ فرماتے ہیں فن تلقا، وہ دونوں چل پڑے، یعنی موسیٰ اور خضر دونوں چل پڑے۔ اب یہاں یہ ذہن میں سوال ہوگا، آج کل تو جو نیو جنریشن ہے بڑی تیز ہے، تو ہر چیز کو کیلکولیٹ کرتی ہے، تو وہ سوال کریں گے کہ اچھا جی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا نا، وہ کدھر گیا؟ یہاں تو اللہ کہہ رہا ہے وہ دونوں چل پڑے، وہ تیسرا پھر کدھر گیا تھا؟ ٹھیک ہے، فن تلقا کا معنی ہوتا ہے دونوں چل پڑے، وہ تیسرا کدھر گیا بھائی؟ اصل بات یہ ہے کہ قرآن چاہتا ہے کہ آپ اتنی بات پہ دھیان دیں جتنی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو چیز ارریلیونٹ ہو جاتی ہے آپ اس پہ بحث نہ کریں۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ آپ کو کہانی سناتا ہے اور وہ کہتا ہے جی ایک بادشاہ تھا تو اس کے 6 بیٹے تھے اور 6 بیٹوں کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر لیتا ہے، اچھا یہ بتائیں کہ بادشاہ کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ بھائی بیٹیوں کی بات آپ سے نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے، بیٹیوں اس کہانی کے اندر بیٹیوں کا کردار نہیں ہے، تو آپ جو بات آپ کو سمجھائی جا رہی ہے بتائی جا رہی ہے آپ اس پہ فوکس کریں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جیسے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جو ہے ان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جی بھائی اللہ نے نہیں بیان کیا ان کی والدہ کا نام، اللہ چاہتے ہیں کہ جتنی کہانی آپ کو بتائی جا رہی ہے اس پہ فوکس کریں، جو چیزیں ارریلیونٹ ہیں اس پہ بحث نہ کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا جو سین آپ کو دکھایا جا رہا ہے جتنا دکھایا جا رہا ہے آپ وہ رکھیں، تو اللہ رب العالمین یہاں یہی چاہتے ہیں کہ جتنی کہانی آپ کو دکھائی جا رہی ہے بتائی جا رہی ہے آپ اس پہ فوکس کریں۔ اچھا آگے کیا ہوا جی؟ فن تلقا، وہ دونوں چل پڑے، حتی اذا رکبا فی السفینہ، کشتی میں دونوں ایک کشتی میں دونوں سوار ہو گئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جو یوشع بن نون ہیں ان کے سفر کو ختم کر دیا گیا ہو اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو کہ یہاں تک مجھے تمہاری ضرورت تھی، اب یہاں سے آپ واپس چلے جائیں، آگے میں ان کے ساتھ جو ہے نا یہاں تک آپ نے مجھے پہنچایا تو میری مدد کی، اب یہاں سے واپس جائیں، ان کو واپس بھیج دیا کیونکہ آگے ان کا کردار ختم ہو گیا تھا، ان کو واپس بھیج دیا گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا جی دونوں کشتی میں سوار ہو گئے، جب کشتی میں سوار ہوئے خارا کہا تو خضر اٹھے اور انہوں نے کشتی کے اندر ایک جناب پھٹا توڑ دیا اس کا، ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت کشتی ہے، خوبصورت ہے، بہترین ہے، اٹھ کے اس کا پھٹا توڑ دیا، ٹھیک ہے، تو سوراخ کر دیا اس کے اندر، تو موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، قال اخرقتها لتغرق اهلها، یہ کیسی آپ نے کام کیا؟ آپ کشتی لوگوں سے بھری ہوئی ہے، سمندری سفر تھا، لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ غرق ہو جائیں؟ یہ جو سوراخ آپ نے کیا ہے اس سے اگر پانی تھوڑا اوپر آ جائے، پانی میں کچھ طغیانی آ جائے، لہریں تو اوپر آتی جاتی رہتی ہیں، پانی کشتی میں بھر جائے گا، لوگ غرق ہو جائیں گے، تو یہ تو آپ نے پوری کشتی کو مارنے کا بندوبست کر دیا۔ اخرقتها لتغرقها، آپ نے کشتی کو توڑ دیا، سوراخ کر دیا، تو کشتی والوں کو غرق کرنا چاہتے ہیں۔ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے تو بہت بڑا کام کر دیا ہے، آپ نے، یہ تو بہت بڑا قصور ہے، یہ تو بہت بڑا قصور ہے جو آپ نے کر دیا، یہ کام آپ نے کیسے کر دیا، اتنا بڑا کام آپ نے کر دیا۔ اور کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بھی ایک پیچھے اس کی ریزن تھی کہ کشتی والے نے بڑا اچھا سلوک کیا تھا، ان سے کرایہ بھی نہیں لیا، بڑی محبت سے احترام سے پیش آیا، بٹھایا، تو یہ بھی وجہ تھی کہ اس نے ہمیں کتنا احترام دیا اور آپ نے اس کی کشتی کو جو ہے نا وہ توڑ دیا۔ تو خضر نے کہا کہ قال الم اقل، کیا میں نے کہا نہیں تھا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ برداشت نہیں کر سکیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، تو کہا کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ
اس دفعہ مجھے معافی دیں. لا تؤاخذنی بما نسیت، لا تؤاخذنی بما نسیت، میری پکڑ نہ کریں اس کام پر جو میں بھول گیا ہوں. مجھے وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے نا وہ میں بھول گیا ہوں، تو مجھے معاف کر دیں. میری اس بات پہ پکڑ نہ کریں، میں بھول گیا ہوں. پھر کہا کہ ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے مسئلے میں، میرے معاملے میں سختی نہ کریں. ٹھیک ہے، تنگی اور سختی کا معاملہ نہ کریں، مجھے ایک موقع دے دیں. کیا بات ہے جی، پیج آگے نہیں ہو رہا. اچھا جی، تنگی اور سختی نہ کریں، آپ جو ہے نا مجھے معافی دے دیں. لا تؤاخذنی بما نسیت، غلطی ہو گئی ہے، اس پہ میری پکڑ نہ کریں اور مشکل نہ بنائیں میرے لیے، کوئی معافی دے دیں. فانطلقا، ٹھیک ہے، دریا سے پار اترے، آگے چلے گئے. آگے گئے تو کچھ بچے کھیل رہے تھے. حتی اذا لقیا غلاما، ان بچوں میں سے دونوں ایک بچے کے پاس پہنچے. فقتلہ، خضر نے بچہ پکڑا، اس کی گردن دبائی اور قتل کر دیا. ایسے ہی بچے معصوم، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، چلتے چلتے ان میں سے ایک کو پکڑا، اس کی گردن کو دبایا، اس کو قتل کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا. قال اقتلت نفسا زکیۃ، آپ نے ایک معصوم جان کو قتل کر دیا. زکیۃ کا معنی ہوتا ہے پاکیزہ اور معصوم. معصوم سا بچہ آپ نے اس کو قتل کر دیا بغیر نفس، بغیر کسی قصور کے. اس کا کیا قصور تھا؟ وہ تو بچہ معصوم ہے. آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی قصور کے قتل کر دیا. لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے تو بڑی ہی اوپرا اور عجیب اور ناپسندیدہ کام کر دیا ہے. نکرن کا معنی ہوتا ہے منکر. ٹھیک ہے، جیسے منکر ہوتا ہے معروف اور منکر، تو نکرا یہ منکر سے نکلا ہوا ہے. تو آپ نے تو بہت بڑا قصور، بہت بڑا آپ نے تو ایک تو جرم ہے جو آپ نے کر دیا. یہ آپ نے کیا کر دیا؟ عجیب کام کیا آپ نے، ایک پاکیزہ معصوم بچے کو بغیر کسی قصور کے قتل کر دیا. انہوں نے کہا قال علم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا، آپ کو بتایا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ان سألتك عن شيء بعدها، اگر میں اب اس کے بعد میں کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو فلا تصاحبنی، تو پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا. ٹھیک ہے جی، فائنل جی، لاسٹ چانس دے دے. اب اگر میں کوئی کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد کوئی سوال کروں، فلا تصاحبنی، تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا. قد بلغت من لدنی عذرا، تو آپ کو میری طرف سے عذر مل گیا ہے. آپ کو میری طرف سے آخری جو ہے نا وہ ایکسکیوز میں آپ سے چاہتا ہوں. اب آپ کو میری طرف سے یہ عذر مل گیا ہے کہ اب آپ مجھے واپس بھیج سکتے ہیں. اب میں سوال کروں تو میرا کوئی جو ہے نا وہ مجھے معافی نہ ملے. ٹھیک ہے جی، فائنل ہو گیا جی. تو میں نے اب آپ کو اپنا عذر پیش کر کے آخری دفعہ کہہ دیا ہے، تو اب اس کے بعد اگر میں سوال کروں گا تو پھر نہیں. اچھا جی، پھر اگلے ہی فانطلقا، دونوں آگے چل پڑے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ، تو ایک بستی والوں کے پاس پہنچے. دونوں ایک بستی کے اندر پہنچے. استطعمها اہلها، تو دونوں کو بھوک لگی ہوئی تھی. دونوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا، بستی والوں سے کھانا مانگا. فابوا ان یضیفوهما، تو انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ وہ ان کی مہمان نوازی کریں. یعنی ایک ہوتا ہے نا کسی بندے سے کہیں آپ کے یار بھوک لگی ہے، کوئی کھانے کی چیز مل جائے گی، وہ کہتا ہے سوری جی نہیں ہے کوئی چیز. ایک تو یہ طریقہ ہے نا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو انہوں نے اس سے آگے بڑھ کے کیا. انہوں نے کہا جب کوئی بندہ کہے نا کہ یار کوئی کھانے کی چیز مل جائے گی، اور آگے سے کوئی بندہ کہے کہ جا پر کھانے کی چیز مل جائے گی، ایویں مل جائے گی، تو یہ تھوڑی سی بدتمیزی ہے. کھانے کی چیز مل جائے گی، آگے ہیں کھانا مانگنے، یہ ہے وہ ہے. انہوں نے اس طرح جواب دیا تھا. فابوا ان یضیفوهما، انہوں نے ریفیوز کیا کہ ان کی کوئی مہمان نوازی کرے، یعنی بد تہذیبی کے ساتھ پیش آئے. بڑا روڈ انہوں نے بیہیو کیا ان کے ساتھ. کھانا دیں بھائی ان کو، کیوں کھانا دیں بھائی، کس لیے دیں بھائی، وغیرہ وغیرہ. اچھا جی، وہ انہوں نے بدتمیزی کی تو گلی کے اندر جا رہے تھے. فوجدا فیہا جدارا، دونوں نے وہاں پہ ایک دیوار دیکھی. یرید ان ینقض، وہ گرنے والی تھی، ایسے جھکی ہوئی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں کے اندر کچھ دیواریں جو ہوتی ہیں وہ کچی پکی دیواریں ہوتی ہیں نا جی، تو وہ ٹیڑھی میڑھی ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ.
ایسا لگتا ہے جیسے بس گرنے والی ہے. تو فَأَقَامَهُ، تو خضر نے اس کو سیدھا کر دیا. اب سیدھا کرنے کا قرآن نے بیان نہیں کیا. نیچرل جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ جہاں سے وہ ٹیڑھی تھی اس کے پتھر یا وہ جو مٹی ہے اس کو گرا کے تو وہاں پہ صحیح طریقے سے اس کو لگا دیا. وہ جو ٹیڑھا حصہ تھا اس کا وہ سیدھا کر دیا. چلیں 2-4 گھنٹے کام کیا ہوگا وہاں پہ. اور جو اس کا ٹیڑھا حصہ تھا گرنے والی تھی اس کو اتار کے اس کو دوبارہ بنا دیا، سیدھا کر دیا. تو یہی نیچرل وے ہے، تو اسی کو لینا چاہیے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسے ہاتھ لگایا اور اس کو سیدھا بھی کر دیا، تو یہ ان نیچرل وے ہے. معجزہ بھی ہو سکتا ہے لیکن نیچرل وے یہی ہے کہ جو گرنے والا حصہ تھا اس کو اتارا اور اس کو صحیح طرح کر کے پھر بنا دیا. فَقَامَهُ، تو اس کو سیدھا کر دیا دیوار کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قالا کہنے لگے، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو ان سے پیسے لیتے. اگر آپ چاہتے تو ان سے، دیکھیں نا گاؤں والوں نے کتنی بدتمیزی کی ہے. وہ لوگ جو میں پانی کا پیالہ نہیں دے سکتے، مسافروں کو نہ کھانا نہ پانی، کچھ انہوں نے بدتمیزی کی ہے. ہم نے اتنے گھنٹے لگا کر ان کی دیوار کو سیدھا کیا، اگر آپ چاہتے تو ان سے پیسے لیتے. تو خضر نے کہا، ھذا فراق بینی و بینک، اب یہ میری اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت ہے، بس اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے، لاسٹ ہو گیا چانس. آپ نے کہا تھا کہ اب سوال پوچھوں گا تو بس بات ختم. ھذا فراق بینی و بینک، اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی، اب ہم آگے نہیں جا سکتے. پھر کہا، سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، تو میں ان قریب ابھی میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا وہ ساری باتیں، ان کی ڈیٹیل. تعویل کا معنی ہوتا ہے ان کی ڈیٹیل. ٹھیک ہے، ریزن کیا ہے پیچھے، میں ان کی ڈیٹیل اور ریزن آپ کے سامنے بیان کروں گا جن پر آپ صبر نہیں کر سکے. ٹھیک ہے، اب جو ہے نا خضر یہاں سے وہ تفصیلات بتائیں گے کہ جو تینوں کام ہوئے ہیں وہ کیوں کیے، ان کے پیچھے ریزن کیا تھی. اب پردہ ہٹانے لگے ہیں. اب یہ جتنے کام ہوئے ہیں نا ابھی تک وہ پردے میں ہوئے ہیں. جیسے ہم سوال کرتے ہیں نا، کوئی کام ہوتا ہے تو ذہن میں سوالات آتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نیچرلی وہ باتیں ذہن میں آئیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے. اب وہ بتا رہے ہیں آگے پردہ ہٹا کے کہ پردے کے پیچھے آپ دیکھیں، دنیا میں آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں. تو جب آپ پردے کے پیچھے دیکھیں گے تو آپ سوال نہیں کریں گے، آپ کو جواب مل جائے گا. آج کا سبق یہاں تک رکھتے ہیں، تو اگلے سبق سے ہم وہ پردہ ہٹا کے قرآن کی روشنی میں اس کو دیکھیں گے کہ اللہ ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں اور کیا سمجھا رہے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.